اور غم اٹھانے کو ایک اور منزل صبر و رضا دکھانے کو، جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے کو، جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے کو، نہیں ہے رحلت قاسم کا کچھ ملال نہیں، لرز رہے ہیں قدم دل مگر نڈال نہیں، لرز رہے ہیں قدم دل مگر نڈال نہیں، بڑھے جو غیظ میں شبیر سوئے فوج جفا، علی کی تیغ سے ایک حشر کر دیا برپا، ادھر کو مڑ گئے گھوڑے جدھر کو موٹا، پڑا تھا بھاگتی فوجوں کی راہ میں لاشا، پڑا تھا بھاگتی فوجوں کی راہ میں لاشا، کیا جو پھر کے سواروں نے رخ سوئے قاسم، سموں سے گھوڑوں کی پامال ہو گئے قاسم، سموں سے گھوڑوں کی پامال ہو گئے قاسم، سموں سے گھوڑوں کی پامال ہو گئے قاسم، قریب لاشائے قاسم جو پہنچے سروردی، تو ایسے حال میں آیا نظر وہ جسم حسین، کہ تھوڑی دیر تو آ ہی سکا نہ دل کو یقین، کہیں کچھ لا ہوا جسم و دست و پات، کہیں کچھ لا ہوا جسم دست و پات، کہیں ایک آہ بھری شہ زمین پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے، قریب لاشائے قاسم جو پہنچے سروردی، تو ایسے حال میں آیا نظر وہ جسم حسین، کہ تھوڑی دیر تو آ ہی سکا نہ دل کو یقین، کہیں کچھ لا ہوا جسم دست و پات، کہیں کچھ لا ہوا جسم دست و پات، کہیں ایک آہ بھری شہ زمین پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ
بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے، لبوں پہ صبر کی بندش تھی، دل میں حشر بپا، اٹھائے بڑھ کے زمین سے کٹے ہوئے آزاد، نہ جان کیسے تنے منتشر کو جمع کیا، ابا میں رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم کا، ابا میں رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم کا، لرزتے ہاتھوں پہ جیسے پہاڑ اٹھائے ہوئے چلے حسین، سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے چلے حسین، سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے چلے حسین، سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے حسین جاتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المعروف من غير رؤيا، والخالق من غير ربيا، الذي لم يزل قائما دائما، إذ لا السماء ذات أبراج ولا رجب ذات أرتاج ولا ليل داج ولا بحر صاد ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو فجاج ولا أرض ذات مهاد، والصلاة والسلام على السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدوري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، على عبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أمير المؤمنين سيد الوسيين قائد الغر المحجلين يحسوب الدين إمام المتقين، أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب، نقطة دائرة المطالب، علي بن أبي طالب عليه السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ واجب الاحترام مومنین کرام، بزرگان عزت مآب، کنٹینیو ایک بات چل رہی ہے اور اس پر آج ہم آگے تھوڑا سا سفر کر رہے ہیں۔
انسان جب کمال کی منزل پر ہو، کوئی بندہ بھی، تو اس کا نقص کو سمجھنا ایزی ہوتا ہے، اور اگر کوئی بندہ نقص کی منزل پر ہو تو اس کا کمال کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دے دوں، ایک بزرگ سے میں یہ اگر پوچھوں کہ جوانی کیا ہے تو وہ ضرور بتلائے گا کہ ہاں جوانی شباب یہ ہے، اور اگر ایک جوان سے ینگ سے میں پوچھوں کہ بچپنا کیا ہے تو وہ جلدی بتا دے گا کہ ہاں بچپنا یہ ہے۔ لیکن اگر ایک جوان سے میں یہ پوچھوں کہ بڑھاپا کیا ہے تو وہ نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنا کمال دیکھ لیا ہے، اس نے وہ کمال دیکھا نہیں۔ اور ایک بچے سے اگر پوچھا جائے کہ جوانی کیا ہے تو نہیں بتا سکتا۔ وہ بات یاد آ گئی، کراچی میں ایک شاعر تھے، بزرگ شاعر تھے، قمر جلالی، تو بڑھاپا تھا ان کا کافی، تو ایک سٹک لیے ہوئے چل رہے تھے، تو کمر ان کی جھکی ہوئی تھی جیسے بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ تو کسی ینگ نے پوچھ لیا کہ قمر صاحب یہ کیا ہے کہ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جھک جھک کے دیکھتا ہوں جوانی کدھر گئی۔ سمجھے؟ اس کی وجہ یہ کہ یاد رکھیں کہ آپ ینگ ہیں ماشاءاللہ، تو کسی نے کسی بوڑھے سے پوچھ لیا کہ میاں یہ کہاں سے خریدی ہے آپ نے یہ بڑھاپا؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ آپ کو بھی مفت مل جائے گا۔ تو اس لیے کمال جو ہوتا ہے وہ نقص کو سمجھتا ہے، اور نقص جو ہوتا ہے وہ کمال کو نہیں سمجھتا۔ تو کمال کا تعلق معرفت سے ہے۔ پھر آپ یہ کہیں گے، اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر معرفت کو تو حاصل کرنا مشکل ہے، تو میں ایک مثال دے دوں، نہیں مشکل نہیں۔ ایک کپ آپ نے اٹھایا اور جا کر آپ نے سی میں، سمندر میں پھینک دیا، تو اب حضور یہ بتلائیے کہ سمندر سی جو ہے وہ کبھی کپ میں سما نہیں سکتا، لیکن جو کپ کا وجود ہے اتنا اس میں واٹر تو آ گیا نا، تو معلوم یہ ہوا کہ ہاں معرفت کے جو تقاضے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنا، اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ پھر یہ کیسے مشکل ہے کہ ایک غیر معصوم کو علم نہیں کہ معصوم کیا ہوتا ہے، اور ایک معصوم یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کیا ہوتا ہے، اور ایک نبی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ خاتم کون ہے۔ صلوات حضور یہ تقاضے ہیں۔ اب میں بات چھیڑ رہا ہوں، یہ بچوں کو ذرا بٹھا دینا، ایک صلوات پہ پھر صلوات پہ۔ تو اب حضور میں جو سبجیکٹ کل تھوڑا سا چھیڑا تھا، آج اس کو پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ
خداوند کریم نے ایک سلسلہ بنایا اور اس پر آ کر نبوت کو ختم کر دیا. اب اس پر کچھ دلائل میں دوں. تو جب ختم کر دیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک پھر سلوات چاہتے ہیں. یہ بیٹا جب تک بچوں کو بٹھائیں گے نہیں کام نہیں چلے گا. جی جی جی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آئیے بسم اللہ. بات یہ چل رہی تھی کہ 1400 سال ہو گئے حضور ختمی مرتبت کو، اور حضور نے اعلان رسالت فرمایا، اور اعلان رسالت کے بعد پھر ان کی لائف ایک اختتام پر پہنچی، اور پھر اس میں مسلمان آج تک متفق ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، مسلمان آج تک متفق ہے کہ حضور آخری رسول ہیں، نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. 2-4 پوائنٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے یہاں، ایک بہت بڑا چینل ہے کام کر رہا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم گمراہ نہیں ہوتے. جو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وہ ان کے پنجے میں نہیں آتے، لیکن جگانا چاہیے کہ ان کی فکر کیا ہے. تو اب حضور ہوا یہ، ایک شخص آیا اور گوگل پر اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ لیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں. نام ان کا غلام احمد ہے اور ان کے والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے. جی قادیان کے وہ رہنے والے تھے، ذات کے وہ مغل ہیں. انہوں نے، اب میں بات شروع کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اٹھے اور اعلان کر دیا کہ میں ملہم من اللہ ہوں. اب ملہم من اللہ کیا ہے؟ کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. بہرحال وہ ایک مدرسے میں سکول میں پڑھے تو پہلا نقطہ تو یہ لگا دوں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کسی دنیا کے مدرسے میں نہیں پڑھتا. تھوڑا میرے ساتھ توجہ کرتے جاؤ. جی جی. اگر یہ کیوں نہیں بند ہو رہی چیز بچوں کی بھاگنے کی، کمال ہو گئی تو پھر بار بار ادھر ادھر بھاگتے. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھ دیتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو سب سے پہلے وہ ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، اسکول میں. جب اسکول میں پڑھتے تھے تو اگر آپ عجیب گئے کہ بھی وہ بچے تو رک ہی نہیں رہے، بھاگ رہے ہیں، آپ عجیب آدمی ہیں. ابھی آپ گئے اور پھر کمال ہے، وہی بھاگ رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں. تو ہوا یہ، ایک پھر صلوات پڑھ دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب وہ ایک اسکول میں پڑھے، اس کے بعد سیالکوٹ میں وہ کسی کے ہاں جاب بھی کرتے رہے.
یہ ان کی ہسٹری ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے صاحب علم تھے، عالم تھے، ہم انکار نہیں کرتے، تو انہوں نے سب سے پہلے جو بات کی وہ یہ کی کہ میں ملہم من اللہ ہوں۔ ملہم من اللہ کسے بولتے ہیں؟ ورڈ ایسا آ گیا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ یہ فرسٹ چیز انہوں نے کہی۔ اب حضور الہام سے نبی نہیں بنتا، میں آپ کی ذہن میں لے آؤں، الہام بہت سی چیزوں کو ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا کہ تم اپنے بیٹے کو جا کے سمندر اپنا دریائے نیل میں پھینک دو، فرعون سے تبھی بچے گا۔ تو یہ الہام ہے۔ تو جب الہام ہے تو الہام سے حضرت موسیٰ کی ماں نبی نہیں بن گئی۔ اب الہام سے حضرت سلیمان نبی کو ہدہد نے کہا کہ ملکہ سبا جو ہے جی اس کی میں خبر لایا ہوں، تو وہ الہام سے اس نے کہا، تو اب حضور اس کو بھی تو پھر نبی ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ نہیں، الہام سے نبی نہیں ہوتا، الہام آپ کو بھی ہو سکتا ہے، اور ڈیلی روگ جو ہیں، اور ماشاءاللہ لیڈیز کو تو خواب ہی زیادہ آتے ہیں، ہے نا صحیح؟ تو جب خواب زیادہ آتے ہیں تو ماننا یہ پڑے گا حضور کہ ہاں کہ معلوم ہے کہ الہام سے نبوت نہیں ملتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبوت کوشش سے نہیں ملتی کہ آپ جتنا بھی، اور میں پھر ایک جملہ دہرا دوں کہ بعض اوقات ہمارے ذاکرین اور کچھ اس قسم کے شہراء کرام جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں کہ ایک ہوئے ابو علی کلندر، ہندوستان میں ان کا بیدار ہے، تو بھئی انہوں نے اتنی عبادت کی اور اللہ کی بارگاہ میں جب گئے تو وہ کہنے لگے پروردگار مجھے علی بنا دے۔ یہ بھی ایک فلسفہ ہے جو شعراء بیان کرتے ہیں شاعری میں، سمجھیے بات۔ اور اس کے بعد حضور پھر وہ نہ بن سکے، خدا نے فرمایا کہ نہیں، تو وہ پھر 10 سال عبادت کرنے لگے، پھر 10 سال کی صرف باتوں میں تو نہ جاؤں، تو خدا کا آواز آ کہ نہیں، جس کو علی بنانا تھا وہ تو بن گیا، آپ نہیں بن سکتے۔ یہ کہنا ہی کہ مجھے علی بناؤ یا مجھے رسول بناؤ کلمہ کفر ہے۔ اگر وہ عارف تھے اور عالم تھے تو یہ میں بات کر رہا ہوں یا شاعر ان کے بارے بات کر رہا ہے، وہ ایسی بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نبوت یا امامت جو ہے حضور مانگنے سے نہیں ملتی، یہ اس کی عطا ہے، عالم الغیب دیکھ کر بناتا ہے۔ مطلب اس قسم کے ذہن میں چیزیں لانا کہ فلاں ولی نے اتنی کوشش کی اور فلاں نے اتنی، فضول باتیں ہیں، ان کا صداقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس خول سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی اور وقت نہیں ہے حضور، تو اب اس کے بعد یہ فرسٹ ان کا اعلان تھا، میں اس نقطے پر آ رہا ہوں۔ دوسرا اعلان غلام احمد صاحب نے یہ کیا کہ نہیں 2 سال بعد، وہ ڈیٹ میرے پاس لکھی ہوئی، افسوس میں پیپر لے آتا تو بتاتا، 2 سال بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں، میں ملہم من اللہ نہیں، میں مجدد ہوں۔ سمجھیے بات، جب مجدد ہوں تو مجدد کا میننگ ہے کہ تجدید دین کرنے والا، دین کو نیا بنانے والا، کہ دین زنگ آلود ہو گیا ہے اس زنگ کو اتارنے والا، سمجھیے بات؟ تو ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیتے ہیں بھی، آپ کہیں گے۔ اب جناب اس کے بعد 2 سال بعد پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کیا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ تو تیسرا دعویٰ ہو گیا، توجہ چاہتا ہوں، جب تیسرا دعویٰ کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسلمان انتظار کر رہے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے غائب ہیں، زندہ ہے، ان کو اٹھا لیا گیا ہے،
تو انہوں نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور بات یہ کی کہ حضرت عیسیٰ ڈچ ہو چکی ہے، وہ زندہ نہیں ہے، وہ کبھی نہیں آئیں گے، آگے ذمہ داری سے بات کر رہا، اور کہا کہ انہوں نے ایک بک چھاپی، اس میں انہوں نے ان کی قبر بھی نمایاں کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ کشمیر میں ہے۔ اگر کشمیری بیٹھے ہیں تو پھر ان کے لیے تو بڑی فخر کی بات ہوگی۔ ایک سلوات پڑھ دو۔ تو اب یہ تیسرا ان کا معیار تھا۔ پھر 2 سال بعد انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اب میں مہدی موعود ہوں۔ تو کتنے ہو گئے حضور رینک ان کے؟ 4 بھئی حضرت مہدی نے بھی آنا ہے، چونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا اب میں مہدی بھی ہوں۔ سمجھئے بات؟ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد حضور پھر انہوں نے چھلانگ لگائی 2 سال کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ میں ذلی نبی ہوں۔ پہلے یہ الفاظ نہیں کہے، پہلے کہا کہ مجھے الہام ہوتا ہے، پھر کہا کہ میں مجدد ہوں، پھر کہا کہ میں مہدی ہوں، پھر کہا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ اب انہوں نے کہا آگے بڑھ کہ میں ذلی نبی ہوں۔ اب ذل کیا ہے بھائی؟ ذل کہتے ہیں سایہ، کہ نبی تو نہیں ہوں میں، لیکن نبی کا سایہ ہوں۔ بات پسند آ رہی ہے؟ اب حضور جب یہاں پہنچے تو پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے اور آگے چھلانگ لگائی، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اب میں نبی ہوں۔ اب حضور ہمارے ہاں 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ہے جو شریعت لے کر نبی آیا، اور ایک ہے جو شریعت نہیں لے کر آیا بلکہ اس نبی کی شریعت پر چلتا رہا۔ ہمارے ہاں یہ 2 ہی کنسپٹ ہیں۔ ان کے ہاں 3 کنسپٹ آ گئے جو ان کے دوسرے خلیفہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہو گیا نبی جو صاحب شریعت ہے، دوسرا جو اس کے پیچھے چلتا ہے، اور تیسرا وہ ہے حضور کہ نہ وہ اس کے پیچھے چلتا ہے نہ اس کی اپنی کوئی شریعت ہے، ہاں وہ دوسرا نبی جو ہے اس کے سیرت پر چلنے سے وہ نبی ہو گیا۔ بات سمجھے؟ یہ ان کا کنسپٹ ہے کہ بھی اب ظاہر ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ کس فقہ پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں علمی نالجبل باتیں ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاں وہ کس فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ وہ فقہ حنفیہ پر عمل کرتے ہیں۔ تو فقہ حنفیہ جو کیا ہے حضور؟ تو حضرت ابو حنیفہ جو تھے وہ کیا تھے؟ مجتہد تھے نا۔ ابو حنیفہ ان کے کتنے بھائی مجتہد ہیں؟ 4۔ ابو حنیفہ، مالک، حنبل، شافعی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے 4 کے علاوہ اب اجتہاد کا دروازہ بند ہے، کیونکہ آپ صاحبان علم ہے، اس لیے باتیں میں یہ بالکل علمی عرض کر رہا ہوں۔ تو جب حضور یہ ہے تو اب وہ کس فقہ پر عمل کرتے ہیں؟ امام اعظم کی فقہ پر۔ تو اس لیے وہ ثابت کرتے کہ نہیں میں نبی ہوں، لیکن ایسا نبی ہوں کہ جو رسول کی فقہ پہ عمل کرتا ہوں، اور رسول کی سیرت پر عمل کرنے سے میں نبی بنا ہوں۔ اب یہ تو ان کے تھے پوائنٹ جو میں نے عرض کی۔ اب ایک ہی پوائنٹ کا جواب میں دے رہا ہوں جس میں سب پوائنٹ آ جائیں، وہ یہ ہے دوستو، یاد رکھو کہ ہمارے ہاں جو کنسپٹ ہے النبی نبی ولو کان صبیا، کہ نبی نبی ہوتا ہے چاہے وہ جھولے میں ہی کھیل رہا ہو۔ بولیے تھوڑا سا، بولیے سمجھے بات۔ اب رہا کہ جتنے بھی انبیاء آئے جنہوں نے پہلے دن سے بات
بات کی ہے، یہ نہیں کہا میں مجدد ہوں، میں عالم ہوں، میں ملہم ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ پہلے دن سٹارٹ سے یہ کہا میں اللہ کی طرف سے نمائندہ نبی بن کے آیا ہوں۔ سمجھے؟ تو اب ماننا پڑے گا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پہلے دن سے ہی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا۔ تو معلوم ہے کہ جس کی لائف میں جھول ہو، نقص ہو، وہ ایسے پینترے بدلتا ہے۔ صلوات جو محمد حضور نے جب اعلان رسالت فرمایا تو آپ بتلائیے کیا کہا؟ پہلے دن کیا کہا؟ ولو 40 سال کے بعد اعلان کیا، مگر حضور کہا کیا؟ کوئی ابو قبیس پر کھڑے ہو کر سب عربوں کو جمع کر کے حضور کیا کہا؟ جو مکہ کے ساتھ ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ وہ ماؤنٹن ہے، آپ حج پر جاتے ہیں، عمرہ پر جاتے ہیں، دیکھا ہے کیا ہے مکہ والوں؟ میں تمہارے سامنے کبھی لائف میں جھوٹ بولا ہے تو سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، ہم نے آپ کو لائف میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ تو فرمایا جب میں اتنا سچا ہوں تو کہہ رہا ہوں میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا۔ وہ مانا نہ مانا، لیکن پہلے دن سے جو اعلان کیا حضور یہ کیا ہے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، پھر اینڈ پر میں نبی ہوں۔ اب دیکھیے کہ قرآن کو دیکھتے ہیں، میرا وقت بہت جلدی بھاگ رہا ہے۔ اب پھر قرآن کو دیکھتے ہیں، حضور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اب پہلی سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بعد دوسری سورہ کون سی ہے حضور؟ سورہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بقرہ کی جو پہلی ابتدائی آیات ہیں میں وہ کوٹ کر رہا ہوں، اور اس میں ہر ایک چیز کا جواب ہے قیامت تک، قیامت تک ختم نبوت پر کیا ارشاد ہوتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی صفت آ گئی۔ یہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ بولیے، متقین کے لیے۔ اور پھر متقین کون ہے بھائی؟ ان کی تعریف ہو رہی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تیری کیٹیگری آ گئی۔ کیا ہوا؟ ہدایت ہے۔ پھر حضور وہ کون لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لائے ہیں؟ غیب سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ذات نظر نہیں آتی، جنت نظر نہیں آتی، جہنم نظر نہیں آتی، فرشتے نظر نہیں آتے، یعنی جو چیزیں ہیں ان پر نظر نہیں آتی، ان 5 سینس میں ان پر ہمارا ایمان ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دوسری کیٹیگری آ گئی۔ اور پھر وہ جو حضور ہیں جن کو قرآن ہدایت کرتا ہے اور صاحب ایمان ہے، الذین یؤمنون، وہ کیا کرتے ہیں؟ یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نمازی ہیں، نماز نہیں چھوڑتے۔ ہم ہر چیز جو کر لیتے ہیں فقط نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ نقص ہے۔ برادرانیوں، کل میں اس پر موضوع پر آگے بڑھ رہا ہوں کہ ارتقاء کیا ہے، بلندی کیا ہے، کل انشاءاللہ سبجیکٹ میں لا رہا ہوں۔ جی جی جی، افسوس کہ باتیں کمپلیٹ نہیں ہوتی، وقت نہیں ہوتا۔ اب حضور معلوم ہوا کہ دوسری صفت ہے، پہلی صفت ہے کہ ایمان ہے غیب پر، اور دوسری صفت ہے حضور کیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتا یؤمنون بالغیب نہیں ہے۔ بولیے دوستو، فکری باتیں عرض کر رہا ہوں۔
اس لیے یؤمنون بالغیب ہوتا تو تارک الصلاۃ نہ ہوتا. پہلی کنڈیشن ہے دوسرے سورے کے پہلے الفاظ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ارے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اب اس سے مراد زکوٰۃ اور خمس نہیں ہے حضور، اس سے مراد وہ رزق ہے، وہ تو حضور واجب ہے، وہ رزق ہے کہ ہاں حضور کہ جب آپ دیکھتے ہیں یہ مستحق ہے تو آپ صاحب ایمان ہے، غیب پر ایمان ہے کہ ہاں ہم دے دیں گے، ہاتھ خالی ہو جائے گا نہیں. جس نے پیدا کیا ہے وہ رزاق ہے، تو جب رزاق وہ ہے رزق وہی دے گا. جب وہ کہہ رہا ہے کہ آمنوا بالغیب یہ ہے کہ جو ہم نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کریں گے. یہ کیا ہے؟ سورہ حل عطا کیا وقت نہیں ہے. اب ہو گیا، اب آگے بڑھیے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ خود جانا آج حضور کے قرآن مجید کو اٹھانا اور اس کی سورہ بقرہ کے پہلے صفحہ جو ہے اس کو پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھ لینا، آپ کو تسلی ہو جائے گی اور آپ کا یقین محکم ہو جائے گا کہ کوئی آسمان پر بھی اڑتا ہوا آئے اور ہم آل محمد کے فالور ہیں، ہمارا تمسک علی سے ہے، ہم نہ کبھی ادھر ہو سکتے ہیں نہ ادھر ہو سکتے ہیں. والذین بما انزل الیک من ربک، اے رسول یہ کتاب ہدایت ان لوگوں کے لیے کہ جو تجھ پر نازل ہوا ہے، تجھ پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے. یؤمنون بالغیب، یہ پہلی صفت ہو گئی. والذین یؤمنون بما انزل الیک من ربک وما انزل من قبلک، ڈاکٹر صاحب، اور اس چیز پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں جو تجھ سے پہلے نازل ہوا ہے. تو دو چیزیں آ گئی، ایک جو تجھ پہ نازل ہوا ہے اس پر ایمان ہے، اور ایک جو تجھ سے پہلے نازل ہوا ہے انجیل، تورات، زبور، اس پر ایمان رکھتے ہیں. جو تجھ سے پہلے نازل انبیاء ہوئے آئے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں. وہ مومن ہے، وہ یؤمنون بالغیب ہے. اس لیے جو تجھ پہ نازل ہوا اس پہ ایمان، جو تجھ سے پہلے نازل ہوا اس پہ ایمان. وہ بالآخرۃ یوقنون، اور وہ لوگ ہیں جو تیسرا عقیدہ رکھتے ہیں آخرت کا. تو تین عقیدے آ گئے، ایک جو رسول پہ نازل ہوا اس پہ ایمان، ایک وہ ہے جو رسول سے پہلے نازل ہوا اس پہ ایمان، چوتھا ڈے آف ججمنٹ پر ایمان رکھتے ہیں. تو تین آ گئے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہی اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، وہی اللہ کی طرف سے سکسیسفل ہیں. اب حضور کو چوتھی بیماری تو بیچ میں ہے ہی نہیں کہ جو بعد میں آئے گی، جس پر ایمان لانا ہے ایک پہلے والے پر لانا ہے، ایک رسول پر لانا ہے. تو جو بعد میں آئے یہ راگ کہاں سے آ گیا؟ اب دوستو سنیے دوسری آیت سن لیں، اسی پر آج چلتے ہیں تھوڑا. اب حضور سنیے، اب ایک اور آیت ہے جو ختم نبوت کی دلیل ہے سب سے بڑی. وہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ فِي أُسْوَةٍ حَسَنَةٍ. حکم ہو رہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ نے جو زندگی گزارنی ہے وہ رسول کے حسنہ کی طرف، رسول کے کردار کی طرف. جیسے رسول نے نماز پڑھی، جیسے رسول نے سلام کیا، جیسے رسول اٹھتے تھے بیٹھتے تھے. حضور یہ نص قرآنی ہے، مذاق نہیں ہے، حکم ہو رہا ہے سب کو.
تو جب سب کو ہو رہا ہے تو اب یہ تو خدا نے کہا نہیں ہے کہ رسول کے حسنہ کو چھوڑ کر اسوہ کو چھوڑ کر اسوہ حضور رنگ سیرت خو اٹھنا بیٹھنا سونا پینا سمجھیے بات حلال محمد حلال اکلا یوم القیامہ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ تو حضور فرمایا کہ ہاں یہ اسوہ ہے تو خدا فرما رہا ہے تمہارے لیے اگر اسوہ ہے زندگی گزارنے کے لیے تو وہ فقط رسول کی ذات ہے تو جب رسول کی ذات ہے تو دوسری کوئی چیز ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیسے مان لیں تو تیسرا حضور سنی آیت قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اصحابہ کرام تشریف لاتے ہیں بارگاہ الہی میں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ظاہر سب اصحابہ تشریف لاتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں آواز قدرت آتی ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ان کو کہہ دو تمہاری محبت ہماری بارگاہ میں قبول ہی نہیں جب تک کہ میرے رسول کی سیرت پہ نہ چلو سمجھے تو اب معلوم یہ ہوا حضور کی سیرت صرف رسول کی ہے اسوہ پھر حضور کی ذات کا ہے اب یاد رکھو جب اسوہ رسول کی ذات کا ہے تو پھر میں کچھ الفاظ کہہ دوں کہ نبی عام نہیں ہوتا مسلم ہم ہوتے ہیں نبی اسلام ہوتا ہے مومن ہم ہوتے ہیں نبی ایمان ہوتا ہے عارف ہم ہوتے ہیں نبی عرفان ہوتا ہے قاری ہم ہوتے ہیں نبی قرآن ہوتا ہے تو معلوم حضور کہ اسوہ بھی رسول کا اور کل عرض کیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم وہ آیت پھر دہراؤں نے چونکہ وقت جا رہا ہے حضور یہ کل جو عرض کیا تھا بھئی دین کامل اور پھر یہ بھی کل عرض کیا تھا جو کل آئے تھے کہ اسلام دین اسلام اور خدا نے فرمایا اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا ریلیجن قبول نہیں کروں گا اور یہ بھی فرمایا کہ جب مرو اسلام پہ مرو تو معلوم ہے کہ اسلام اور پھر اسلام کمپلیٹ نہیں ہے قرآن کمپلیٹ پھر ہاں ہم مان لیتے ان کو اگر ہم میں ایک چیز نہ ہوتی جس کا نام قرآن ہے قرآن کمپلیٹ ہے فقط کمپلیٹ نہیں حضور آپ کو اسلام 2 دروازوں سے ملا ہے 2 دروازے کون سے ایک ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیے تو محمد کی سیرت ملے گی اور محمد کو اسوے کو پڑھو گے تو اس سے قرآن ملے گا کسی سے قرآن نہیں ملے گا تو جب قرآن نہیں کسی سے ملے گا تو اس لیے کوئی شخص آ گیا حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس کہ پیغمبر کے اخلاق کیسے ہیں تو انہوں نے فرمایا جو قرآن کے اخلاق ہیں حضور کے اخلاق بڑا اچھا جواب دیا کوئی شک ہی نہیں پھر وہی شخص کیونکہ دانا تھا وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس چلا گیا کہ مولا رسول کے اخلاق کیا ہیں علی نے جو جواب دیا ہلو گے دوست کچھ میرے ساتھ بولو گے تاکہ میرا دل بھی خوش ہو جائے سنا امیر المومنین سے پوچھو انہوں نے کہا کہ قرآن کیا کہتا ہے کل متاع دنیا قلیل یہ پورا یونیورس جو ہے قلیل ہے قلیل اور خدا نے محمد کے لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم دنیا قلیل ہے محمد عظیم ہے سمجھے تو اب یہ تیسری آیت آگے حضور کہ اسوہ بھی رسول کا قرآن بھی کمپلیٹ اسلام بھی کمپلیٹ اور قرآن یا تو ختم ہو جاتا تو پھر حضور کیسے کہ مان لیتے ہیں جب قرآن بھی قیامت تک ہے
اب حضور دوستو یاد رکھو جملہ کہتا ہوں ذرا آذان میں جو آپ جملہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے کیا میننگ ہیں یا تھے؟ تو معلوم ہے کہ جب ہیں تو پھر آج بھی ہیں، تو ایک آدمی کے ہوتے ہوئے دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہیں تو وہ ہوتے ہوئے دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معلوم ہے یہ ختم نبوت کی مہر کو توڑا کیوں گیا؟ تو کوئی سازش ہے، اس لیے کہ رسول تو ہیں، کلمہ بھی ان کا، آذان میں بھی ان کی، نماز بھی ان کی، سب کچھ ان کا۔ پھر یہ بتلائیے حضور کہ ان کے اعلان سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے بات کرتا ہوں، ایک ہی جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد مہدی آئے گا تو مہدی کی حضور کوالٹی کیا ہوگی؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ دوستو اس پر میں توجہ چاہتا ہوں، بڑا جملہ قیمتی کہہ رہا ہوں کہ مہدی جب آئے گا ظلم اور جور سے جو زمین بھری ہوئی ہوگی وہ عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ اب ایک مہدی اگر آ گیا ہے، ظلم و جور تو اسی طرح بڑھ رہا ہے، مسلمان پس رہا ہے، کوئی آواز ہی نہیں ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اگر وہ بات اسی طرح قائم ہے تو پھر یہ مہدی نہیں ہے۔ ایسے ہی نا، اس کا جواب دے دیں تو ہم ماننے کے لیے تیار۔ بھئی پھر آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ بٹورا ہی ہوا نا۔ اور پھر دوستو تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا تو وجہ چاہتا تو باتیں بہت ہے کیونکہ وقت نہیں ہے۔ اب حضور اعلان کیا اور اس کے بعد اسوہ بھی رسول کا، سیرت بھی رسول کی، قرآن بھی رسول کا، تو پھر ماشاءاللہ کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر یہاں ایک جملہ کہہ کے مصائب کی طرف آ رہا ہوں، بڑا بڑا عجیب جملہ ہے۔ ہم جب یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا امیر المومنین کے لیے، اس سے دو حدیثیں ہیں جو مسلمانوں میں رائج ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتے۔ جھومیں گے ذرا، بات بولیں گے؟ میرے بعد ہوتے تو بنانے میں حدیث بنائی بھی گئی ہے، تو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو بتوں کو سجدہ کرے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے؟ جو بتوں کو جھکتا ہے، تقلبک فی الساجدین، جن پیشانیوں اور رحموں میں اے میرے نبی تو منتقل ہوتے ہوئے آئے، وہ سب سجدہ کنندگان تھے۔ اس لیے یہ حدیث بنا لینا اور بات ہے، سمجھیے بات۔ وہ بالول کو کسی نے کہہ دیا، بالول دانا کو، بات آگے سناتے چلے کہ فلاں قیامت کے دن جب فلاں کے اعمال کو رکھا جائے گا اور پوری دنیا کے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس آدمی کے اعمال کا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ نام نہیں لیتے، سمجھ آ گئی؟ بالول بڑا دانا تھا، انہوں نے کہا ھذا حدیث صحیح، اما حدیث تو صحیح ہے، بل فرق فی المیزان، اس ترکڑی میں کوئی گڑبڑ ہو۔ اس ترازو میں کوئی گڑبڑ ہوگی، تو گڑبڑ تو ہے کہیں۔ اب ہمیں کیا ضرورت ہے گڑبڑ کو اوپن کرنے کی؟ ماشاءاللہ سب سمجھدار لوگ۔
تو اب رہا حضور کہ وہ ذات گرامی، جب ہم نے حدیث پڑھتے آخری بات اور مصائب پر آ رہا ہوں کیونکہ آج جلدی ماتمیوں کو بھی ذرا ٹائم دیں، لیکن حضور کل اگر جلدی آئے تھوڑا محرم تو گزر چکا، کل کی ایک شب ہے، پرسوں تو شب عاشور ہے، تو تھوڑا سا کام چھوڑیے، جلدی آ گیا۔ اب حضور ہم نے کہا کہ نہیں حضور کی حدیث ہے تو میں تو چاہوں گا لطف آئے گا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، مشہور حدیث ہے۔ جنگ تبوک میں جا رہے تھے تو پیغمبر نہیں لے کے جا رہے تھے، تو امیر المومنین نے عرض کی مارا مجھے نہیں لے جا رہے، کیونکہ ان کو تلوار کا بڑا شوق تھا۔ کسی نے کہہ دیا جنگ صفین میں بات آئی، امیر المومنین کی عجیب، جنگ صفین میں کوئی لاشوں میں اپنا بندہ ڈھونڈ رہا تھا، دیکھیے تو فلاں بندہ جو مارا گیا کس نے مارا؟ تو ایک شامی نے ہی کہا کہ کیا ڈھونڈ، اس نے کہا اپنا بندہ ڈھونڈ رہے، اس نے کہا کام وقت تمہیں اتنا پتہ نہیں، دیکھنا جو بالکل درمیان سے کٹا ہوا مارا وہ علی نے مارا ہوگا۔ یہ تو دشمن کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، روایات ہیں۔ اب حضور رہا یہ کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تجھ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، فرق اتنا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی۔ حضور اس کے کیا میننگ ہے؟ لا اتنی تو آپ عربی جانتے ہیں، لا نبی بعدی میرے بعد کوئی۔ اب انہوں نے پکڑ لیا، یہ مرزا صاحب کی جو ہے، انہوں نے کہا نہیں آپ نے غلط سمجھا، ٹھیک ہے جی یہ 1400 سال تو ہم یہی سمجھ رہے تھے، آج ہم غلط ہو گئے، ٹھیک ہے۔ کیا لا نبی آبادی کی میننگ ہے کہ اس جیسا نبی نہیں ہوگا، لا نبی آبادی اس جیسا۔ انہوں نے پھر ہم پر چوٹ بھی کر دی ہمارے ہی گھر سے۔ سنیے وہ کیا کہ بھئی یہ جو آپ شعر پڑھتے ہیں، شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، مقبول انہوں نے بات کی اور اس کا جواب بھی دے دیں۔ اب توجہ چاہتا ہوں چونکہ بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں کہ لا فتح الا علی کی کیا میننگ ہے؟ کوئی فاتح نہیں مگر علی، جہاں بھی لا آیا ہے تو کیا علی کے علاوہ اور کوئی فاتح نہیں؟ بھئی فاتح تو ہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یہاں بھی لا آ گیا۔ توجہ چاہوں گا، جواب دے رہا ہوں۔ اور کیا علی کی تلوار کے بعد کوئی اور تلوار نہیں؟ تو پھر ماننا پڑے گا لا نبی آبادی کے میننگ یہی ہوئے۔ اور یہ جو لا ہے یہ لا نفی کمال کے لیے آیا ہے کہ جس میں کمال زیادہ ہو، یعنی اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا نہیں ہے، اس سے کم تر تو ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کیسے غلام احمد کو پیغمبر جیسا نہیں ہے، حضور جیسے نہیں ہے، مگر ہاں نبی تو ہے نا۔ سنا لا نفی کمال کے لیے آتا ہے، تو ہم نے جواب دے دیا آگے سے کہ یاد رکھو کہ یہ تو سب کو جملے یاد ہے بولنا، لا الہ الا اللہ۔ سنو بول، کتنا ایزی جملہ ہے، جواب دے رہا ہوں، لا الہ کیا میننگ ہے؟ نہیں کو اللہ ہے دوسرا، مانتے ہو بھائی؟ لا الہ الا اللہ
نہیں، یہ لا نفی جنس ہے، وہ لا کمال کے لیے بھی آتا ہے، لا نفی جنس ہے، یعنی کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ اگر مانتے ہیں لا کمال کا آتا ہے تو پھر اور اللہ ماننا پڑے گا۔ لا نفی جنس کا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اب مسائل تھوڑا سا ہو جائے پھر، اور آج میرا دل تھا کہ ساتھ میں خلافت کو ٹچ کرتا، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے۔ دیکھو تو کل ایک اور مسئلہ ہے، تو اس لیے شاید خلافت رہ جائے، اور جہاں خلافت نہ ہو وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک جملہ کہتے دوستو، یاد رکھو کہ یہ بھی نص ہے قرآن کی۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، قرآن کی آیت ہے۔ کیا میننگ ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو اب حضور اگر نبی کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اولی الامر کی اطاعت واجب نہ ہوتی۔ اب آپ کو کیا حکم ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اور یاد رکھو کہ اس وقت تک اطاعت نہیں ہوتی۔ فخر الدین رازی کہتا ہے کہ اطاعت کوئی چیز نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے۔ افسوس کے 2-4 منٹ اگر اوپر نیچے ہو جائے معاف چاہتے، لیکن میں انشاءاللہ ٹائم کے اندر ختم کروں گا، مسائل ذرا کم ہو جائے گا۔ تو چونکہ بات قیمتی آ گئی اس لیے آپ کے ذہنوں میں ٹھوس رہا ہوں۔ جی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ فخر الدین رازی کہتا ہے کہ ایک ہوتا ہے موتی، ایک ہوتا ہے موتا الیہ۔ موتی ہوتا ہے کہ جو اطاعت کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے۔ دو آدمی چاہیے، ایک اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، ایک جس کی اطاعت کی جائے۔ وہ کہتا ہے اطاعت کوئی چیز نہیں جب دونوں نہ ہوں۔ دوستو تھوڑا سا صاحبان علم ہے، سمجھے مسئلے کو، میں کتنی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں۔ جب دونوں نہ ہوں اطاعت تبھی ہوگی کہ جس کی اطاعت کی جائے وہ بھی ہو، اور جس کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ بھی ہو۔ اگر ایک اطاعت کرنے والے ہوں اور جس کی اطاعت کی جائے وہ نہ ہو تو اطاعت نہیں ہوگی۔ اطاعت دونوں ہوگے تو تب ہوگی۔ ایک جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اور ایک جو فالو کرنے والے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ بڑا قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ اللہ کا وجود بھی ہونا واجب۔ اور دوستو ہلیے کیا بات ہے، اللہ کا وجود بھی واجب ہے۔ اطیعوا اللہ کہا کہ میری اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کا وجود بھی ہونا واجب ہے، تبھی اطاعت رسول ہوگی۔ وہ اولی الامر منکم، اور اولی الامر کا وجود بھی ہونا لازمی ہے۔ جب آیت اتر رہی ہے تو حضور 3 اطاعتوں کا حکم ہے رسول کے زمانے میں، تو پھر اللہ بھی ہو، اللہ کا رسول بھی ہو، وہ اولی الامر بھی وہاں بیٹھا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افسوس کے وقت نہیں ہے۔ یہ اولی الامر ہیں، یہ اولی الامر کو بچانے، رسول کو بچانے کو اولی الامر نکلے ہیں۔ ذرا قربانی دکھا دیں کر کے، چلے میدان حاضر ہے، قربانی دینا۔ اور مرزا صاحب کو تڑپی وہ کہتے ہیں کہ کربلا است شیر ہر آنم، کہ یہ کربلا تو میری ڈیلی سیرگاہ ہے۔ صد حسین در من گریبانم، میں کم وقت کہ صد حسین جو میری گریبان میں ہے۔ آؤ نا، شہادت دو نا، پتہ چلے۔ یہاں تو پتہ بھی نہیں ہلا، سمجھیے بات۔ اور تم ختم نبوت کی مہر کو توڑ رہے ہو۔ تو اس لیے کربلا میں یہ آئے، ختم نبوت کو بچانے کے لیے۔ جب یزید نے کہا تھا کہ آل و بیت رسول پر نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن اترا،
تو یہ قرآن اور وحی کو بچانے کے لیے آل محمد آئے ہیں، حکومت کے لیے نہیں۔ اور دوستو رب دے رہا ہوں صاحب کا کہ شب عاشور امام نے چراغ گل کر دیے اور فوراً کہا کیا ہے میرے صحابہ، حسین کی جان ان کو چاہیے، آپ نہیں چاہیے، چلے جائیے، اولاد عقیل کو بھی لے جائیے، اولاد حسن کو بھی لے جائیے، اے بھائی عباس آپ بھی چلے جائیں۔ تو تھر تھرا صحابہ اور آل رسول کانپنے لگے۔ مولا آپ کیا کہیں؟ فرمایا ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، آپ چلے جائیے۔ مگر حضور نہیں، سب نے پلٹ کر کہا مولا 70 مرتبہ بھی زندگی دے دے اور جلا دیا جائے پھر زندہ ہوں، پھر آپ پر۔ میں کہتا ہوں جیسے زندگی جی کربلا میں ذلیل ہوئی، کسی اور منزل پر نہیں ہوئی۔ دوستو حسین زندگی دے رہا تھا، وہ حسین کی قدموں میں زندگی نثار کر رہے تھے، نثار کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہاں وقت آ گیا دوستو، کیا ہوا کہ شہزادہ قاسم صبح اٹھے کہ اے چچا ذرا مجھے بھی اجازت دے دو، کیونکہ وقت نہیں ہے، 2-3 منٹ۔ اتنا کہا تو امام نے اتنا کہہ دیا کہ اے شہزادے ذرا یہ بتلاؤ کہ آپ موت کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو جناب قاسم نے وہ جواب دیا، حضور جہاں ڈاکٹر بھائی بیٹھے ہیں آج تک کسی نے موت کا ذائقہ نہیں بتلایا۔ قاسم نے بتلایا کہ میں موت کو شہد سے بھی ہنی سے بھی زیادہ میٹھا سمجھتا ہوں۔ اور اس کے بعد جب اجازت مانگی تو امام حسین علیہ السلام نے اتنا فرما دیا اے شہزادہ قاسم تم بھی شہید ہوگے، مگر ہاں علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ یہ سننا تھا تو شہزادہ قاسم تڑپ گئے اور کہا مولا کیا فوج اشقیاء خیموں میں آ جائے گی؟ فوج اشقیاء خیموں میں آ جائے گی، مگر ہاں شہزادہ قاسم گھر جاتے ہیں۔ ام فروا نے تیار کیا اور کہا کہ چچا سے اجازت دو، مگر امام اجازت نہیں دیتے، بالکل نہیں دیتے۔ کبھی کہتے تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تم میرے نور نظر ہو، اے شہزادہ کیسے موت کی اجازت دوں؟ مگر شہزادہ جب مایوس ہو کر واپس گیا، عمود خیمہ سے سر رکھا، یاد آ گیا خیمہ میں یاد سوئے وہ خواب دیکھی کہ بابا نے بچپن میں ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا جب چچا پر ایک وقت ہو تو تم شہید ہو جانا۔ جناب قاسم نے وہ تعویذ کھولا، جا کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں دیا۔ دوستو وقت نہیں ہے، امام نے 10 سال کے بعد جب بابا بھائیا کی تحریر کو دیکھا، آپ پاکستان میں رہتے، انڈیا میں رہتے، دنیا کے ممالک میں اس زمانے میں لیٹر آتے تھے، آج بھی اگر بھائی کا یا باپ کا خط کھول لیا جائے صندوق سے انسان روتا رہتا ہے۔ 10 سال کے بعد میرے مولا حسین کی نظر بھائی کے خط پہ پڑی، رونے لگے، شہزادے کو گلے لگایا۔ مقتل والے لکھتے حسین اور شہزادہ اتنے روئے غش کھا کر گر گئے، ارے غش کھا کر گر گئے۔ میں کہتا ہوں مولا آپ نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، غش کھا گئے، ذرا زینب سے تو پوچھئے، ٹلہ جانبیہ پہ کھڑی ہے اور آپ شہید ہو رہے ہیں۔ امام نے اجازت دی، قاسم میدان میں گیا، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ جو امام حسن کے دشمن تھے انہوں نے بھی غصہ نکالا، جو حسین کے دشمن تھے انہوں نے بھی غصہ نکالا۔ ارے جناب قاسم نے زین کو چھوڑا، جب زین کو چھوڑا اور چچا کو آواز دی، جب آواز دی کہتے امام اس شیر کی طرف غضبناک ہو کر بڑھے، اس ملعون کو ایک تلوار ماری اپنی طرف سے، وہ تو ٹکڑے ہو گیا جس نے جناب قاسم کو شہید کیا۔ مگر ادھر گھوڑے لاشیں پہ دوڑ گئے، جب دوڑ گئے تو حسین نے کیا کیا؟ آخری الفاظ ہے قبا کو بچھا دیا۔ جب قبا کو بچھایا کوئی پھول حسین ادھر سے اٹھاتا ہے، کوئی ادھر سے اٹھاتا ہے، کوئی ادھر سے اٹھاتا ہے۔ ایک گٹھلی باندھ کر جب حضور خیمے میں گئے سکینہ نکل آئی، اے بابا کیا قاسم پانی لائے ہیں؟ ماتم حسین